بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ قرآن مجید کے مختلف زوایا اور قرآن مجید سے مربوط مختلف مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ من جملہ قرآن مجید کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن مجید عہد و میثاق الہی ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک قدر اور ایک ارزش اور ایک ویلیو یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس انسان کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اس کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے۔ اگر کوئی بندہ اپنے عہد اور میثاق کو پورا نہیں کرتا تو ہمارے معاشرے کے اندر اس بندے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور خصوصیت سے اگر وہ عہد و میثاق، اگر وہ پیمان بہت ہی اہم پیغام ہو، اہم پیمان ہو، بہت ہی اہم عہد ہو، میثاق ہو، تو وہاں پر اور زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے اس عہد و پیمان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے یہ جو قرآن مجید آپ کے اور ہمارے درمیان نازل کیا ہے، بقول امیر کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، یہ قرآن عہد الہی ہے، یہ قرآن میثاق ہے، یہ وہ پیمان ہے کہ جو پیمان اور میثاق بندے نے خدا کے ساتھ قرار کیا ہے۔ خداوند متعال نے اس بندے سے یہ عہد و پیمان لیا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق من لا یحذرہ الفقیہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو وصیت کرتے ہیں۔ اس وصیت کے اندر مولا یہ جملات فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَىٰ خَلْقِهِ، یہ قرآن بے تحقیق وہ عہد الہی ہے جو پروردگار عالم نے، یہ وہ میثاق الہی ہے جو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق سے لیا ہے۔ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَنظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِهِ وَلَوْ 50 آیَةً، پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دن میں ہر روز اس عہد الہی کو دیکھے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دن میں ہر روز اپنے اس عہد و پیمان کا مطالعہ کرے۔ وَلَوْ 50 آیَةً، اگر تم مکمل عہد کو ہر روز نہیں دیکھ پاتے، کمائن کے عام طور پر ہم لوگوں کی حالت یہی ہے کہ ہم ہر روز مکمل اس عہد الہی کو نہیں دیکھ پاتے، تو امام علیہ السلام اپنے بیٹے کو محمد ابن حنفیہ کو فرماتے ہیں کہ تمہیں
تمہارے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز اس عہد الہی کو دیکھے، ولو 50 آیتاً، اگرچہ وہ 50 آیتیں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بزرگان معمولاً وصیت کرتے ہیں اور یہ تذکر دیتے ہیں کہ ہر مومن کو ہر روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، اس وصیت، اس نصیحت اور اس تذکر کی بنیاد امیر المؤمنین کا یہ جملہ ہے کہ حد اقل ہر روز انسان اس عہد کو دیکھے، اور مکمل نہیں دیکھ پاتا تو کم از کم 50 آیتوں کو پڑھے۔ اچھا، اب یہ قرآن مجید عہد ہے، قرآن مجید وہ پیمان ہے کہ جو پیمان بندے نے خدا کے ساتھ باندھا ہے۔ اچھا، جب یہ پیمان بندے نے خدا کے ساتھ باندھا ہے تو اب انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے، انسان کی کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس عہد کو پورا کرے، اپنے اس عہد اور پیمان کو جو اس نے کسی معمولی انسان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ یہ عہد و پیمان پروردگار عالم کے ساتھ کیا ہے کہ ہر روز اس اپنے عہد الہی کو جو خدا سے پیمان باندھا ہے اس کو دیکھے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک طرز تفکر یہ آیا ہے کہ بابا قرآن مجید کے عربی الفاظ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں۔ عزیز من، یہ راستہ غلط ہے۔ قرآن مجید کا واقعاً ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہیے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے الفاظ سے محروم نہ کرے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں جو آپ کو اور ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے میری جان، قرآن مجید کے الفاظ کی اپنی نورانیت ہے، قرآن مجید کی قراءت کی اپنی نورانیت ہے، قرآن مجید کے سننے کی اپنی نورانیت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان فقط ترجمے پر اکتفا کرے، نہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو سننا چاہیے، حتیٰ قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی نورانیت ہے، جو نورانیت انسان کے وجود کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ حتیٰ آج کل کے زمانے میں تو اسلامی فلسفے کو اگر انسان دیکھے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو خصوصیت سے دیکھے، جو اس نے نفس انسانی کے بارے میں، روح انسانی کے بارے میں جو بہترین مباحث پیش کیے ہیں، ان مباحث کی روشنی میں اگر انسان ان روایات کو دیکھے تو ان روایات کا خوبصورت معنی ہوتا ہے۔ عزیز من، جو انسان کا نفس ہے اور انسان کا روح ہے، یہاں پر نفس سے مراد میری وہی انسان کا روح جو ایک مجرد حقیقت ہے، اس مجرد حقیقت کا ارتباط اس عالم دنیا کے ساتھ بدن کے ذریعے سے۔ پھر بدن کے اندر پروردگار عالم نے معمولاً ہر انسان کے لیے حواس خمسہ، 5 حواس رکھے ہیں، 5 سینس رکھے ہیں کہ یہ جو 5 حواس ہیں، مثلاً قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ، سننے کی قوت، قوت لامسہ، چھونے کی قوت، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، یہ جو 5 حواس ہیں، بقول مرحوم ملا صدرہ کے کہ یہ گویا کہ انسان کے وجود کے اندر 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا اس دنیا کے اندر اگر ہم کسی منظر کو اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف کیمراؤں کے ذریعے سے ان مناظر کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس خارجی دنیا کے ساتھ ارتباط کے لیے یہ 5 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور عجیب کیمرے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ان 5 حواس کے ذریعے سے جس چیز کے ساتھ دنیا کے ساتھ مرتبط ہوں گے، یہ 5 کیمرے فوراً اس کا عکس لے لیں گے، اس کا فوٹو لے لیں گے، اس کی صورت لے لیں گے، جو نفس انسانی کے اندر، روح انسانی کے اندر وہ صورت محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی منظر دیکھتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا
اور وہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ نہ عزیز من، اگر آپ نے ایک منظر کو دیکھا ہے تو اس منظر کا ایک عکس، ایک تصویر آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آواز کو آپ سنتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سنا اور بات ختم ہو گئی، نہ، بلکہ جیسے آپ سنتے ہیں اس کی ایک تصویر آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو چھو لیتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ چھو لینے سے اس کی تصویر آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے جو آپ کائنات کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں اس کی مختلف صورتیں آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے کہ انسان ایسے سمجھے میں نے ایک مرتبہ دیکھا بات ختم ہو گئی، ایک مرتبہ کوئی بات سنی بات ختم ہو گئی، ایک مرتبہ میں بولا اور بات ختم ہو گئی۔ نہ عزیز من، جو تم دیکھتے ہو، جو تم سنتے ہو، جو تم بولتے ہو، ان تمام چیزوں کی صورت تمہارے نفس کے اندر، تمہارے روح کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ صورتیں جو آپ کے وجود کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، ان صورتوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ آپ کا نفس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے وجود کی تعمیر، آپ کے وجود کی تشکیل انہی صورتوں سے ہوتی ہے جو صورتیں آپ ان حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ملا صدرہ کے اس مبنا کو مان لیا جائے، کما ان کے اپنی جگہ پر برہان کے ذریعے سے یہ مطلب ثابت شدہ ہے، تو اب آئیں ذرا اس روایت کی طرف۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، یعنی گویا کہ جب انسان قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کی اور انوار کی ایک صورت انسان کے وجود میں آتی ہے۔ قرآن مجید کو سنتا ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کی اور انوار کی ایک صورت انسان کے وجود میں آ جاتی ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کے وجود میں قرآن مجید کے ان الفاظ اور ان انوار کی صورت انسان کے وجود میں آ جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو انسان کے وجود کے اندر انوار قرآنیہ کی مختلف صورتیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال کیا نصیب ہے اس انسان کا کہ جو انسان اپنے وجود کے اندر انوار قرآنیہ کی مختلف صورتوں کو جمع کر لے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔